السلام علیکم۔ انٹروڈکشن ٹو سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کے کورس میں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے سافٹ ویئر پروجیکٹ مینجمنٹ۔ سافٹ ویئر پروجیکٹ مینجمنٹ از ویری امپورٹنٹ ایکٹیویٹی فار سکسیزفل پروجیکٹ۔ کسی بھی پروجیکٹ کے بنانے کے لیے اس کی پراپر وے سے مینجمنٹ ضروری ہوتی ہے، کیونکہ ہر ایک سٹیپ پہ پوری گائیڈنس چاہیے ہوتی ہے پروگرامرز کو بھی، اور اسٹیک ہولڈرز کے جو جتنے بھی پرابلمز ہیں وہ پروگرامرز کے سامنے کلیئر ہو۔ تو یہ پوری جو ہے ایک خاص پورے مینجمنٹ کے ساتھ یہ سارا کام ہوگا، مطلب اس میں جتنے بھی لوگ انوالو ہوں گے، پروگرامرز بھی ہوں گے، مینجمنٹ ٹیم بھی ہوں گے، سارے چیز کو مینیج کرنا۔ کیونکہ اگر آپ دیکھیں کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں جائیں یا اگر آپ کالج یونیورسٹی جائیں تو اس میں جس طرح یونیورسٹی ہے تو یونیورسٹی میں تو ایک وہ ہے نا کہ اس میں اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں اور ٹیچرز ہوتے ہیں، ان کے مطلب ٹیچنگ اور سارا کچھ لیکچرز ڈیلیور ہونا اور یہ سارا کچھ، مگر اس میں جو پوری یونیورسٹی کے اس سسٹم کو جو مینیج کرنا ہوتا ہے تو اس کے لیے ایک اپنی مینجمنٹ ٹیم ہوتی ہے، اپنا جو ہے مینجمنٹ کا ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، مطلب ایگزامس کے لیے اپنی وہ ہے، ایگزام کنڈکشن کے لیے اپنی مینجمنٹ کا وہ ہے، ایگزام یا ایڈمیشنز ہے تو اس کے لیے اپنی وہ ہے۔ تو ایک مینجمنٹ کی پوری ٹیم ہر جگہ پہ چاہیے ہوتی ہے، کسی بھی جگہ پہ۔ اگر آپ گھر میں دیکھیں تو گھر میں ہر ایک چیز کی جو ہے پراپر مینجمنٹ ہوئی ہوتی ہے۔ جو گھر میں کوئی کام کر رہا ہے، کوئی بھی مطلب گھر میں کوئی بھی ایکٹیویٹیز پرفارم ہو رہی ہیں، جس سے فیمیل کے اپنے کام ہوتے ہیں، میلز کے اپنے کام ہوتے ہیں، مگر اس کی پراپر وے سے مینجمنٹ اور گائیڈنس کسی کی طرف سے چاہیے ہوتی ہے، کسی بڑے کی طرف سے جو زیادہ ایکسپیرینس ہوتے ہیں۔ تو اس طرح ہر جگہ پہ ہمیں اس چیز کی ضرورت ہوتی ہے، مینجمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کے لیے بھی ایک پوری مینجمنٹ کی ٹیم چاہیے ہوتی ہے۔ ان فیکٹ بیسک پروجیکٹ مینجمنٹ پروسیس آر اسٹیبلشڈ ٹو ٹریک کاسٹ، شیڈیول اینڈ فنکشنالٹی، کہ اس کے کاسٹ جو ہے شیڈیول کے اس کے پورے کتنے ٹائم میں یہ کتنا کام ہمارا ہوگا اور کس طرح یہ کام پرفارم ہوگا، اور ساری فنکشنالٹی اس کے لیے پورا سسٹم ہونا چاہیے، مینجمنٹ ہونی چاہیے۔ دیٹ از اٹس characterized by basic project management practices also implies that without project management not much can be achieved۔ مطلب اگر کسی جگہ پہ مینجمنٹ کا پراپر وہ ہو انتظام نہ ہو تو اس میں جو بھی کام ہے وہ صحیح طریقے سے پرفارم نہیں ہوگا۔ کیپر جونز ان ہز بکس آف سافٹ ویئر بیسٹ پریکٹسز نوٹس دیٹ فار دا projects they have analyzed, good project management was associated with the 100% of successful project and bad project management was associated with the 100% of unsuccessful projects۔ مطلب جہاں پہ بیسٹ مینجمنٹ ہوگی تو وہاں پہ جو ہے ان کیس آف سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ تو اس کی جو ہے اس پروجیکٹ کے سکسیس ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں، مطلب میکسیمم ہوتے ہیں۔ اور اگر پراپر مینجمنٹ نہیں ہے تو وہ اس کے جو سکسیس کے چانسز کم ہوں گے، مطلب وہ پروجیکٹ مارکیٹ میں فیل ہوگا۔ تو آپ نارمل لائف میں آپ دیکھتی ہیں کہ اس میں جتنا بھی اگر کہیں پہ مینجمنٹ کا سسٹم صحیح ہے تو پورا جو ہے کام وہ ٹھیک طریقے سے ہوگا، کیونکہ ہر ایک جگہ پہ کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں جائیں، کہیں بھی آپ جائیں تو مینجمنٹ کا بہت بڑا رول ہے۔ کسی بھی جگہ پہ، کہیں وہ آفس ہے، ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ ہے، کہیں بھی، اگر ایون آپ گھر میں دیکھیں تو اگر پراپر مینجمنٹ ہو رہی ہے تو وہاں کا سسٹم بالکل صحیح ہوگا اور سیٹ ہوگا۔ Therefore, understanding of good project management principles and practices, it is essential for all project manager and software engineers. Software project management involves that planning, organization, monitoring and controls of the people and the process۔ اب اس کو ہم ون بائی ون آگے ڈسکس کریں گے یہ سارا کچھ کیا ہے، کس کی کیا کیا امپورٹنس ہے۔ سافٹ ویئر پروجیکٹ مینجمنٹ فیکٹر دیٹ انفلوئنس دا ریزلٹس آف وٹ، جو بیسٹ پروجیکٹ کے جو ہے بیسٹ پروجیکٹ کے بننے کے لیے، کہ کوئی بھی اچھا پروجیکٹ جب بنے گا تو اس کے بیک پہ کیا کیا چیزیں ہمیں چاہیے ہوتی ہے۔ دا فرسٹ اسٹیپ ٹورڈز دا بیٹر پروجیکٹ مینجمنٹ از دا
comprehension of the factors that influence the results of a project. Among these, the best important factors are the project size, delivery deadline, budget and cost, application domain, technology to be implemented, system constraints, user requirements and available resources. اب اس کو ہم ون بائی ون ڈسکس کرتے ہیں کہ ہر ایک کی جو ہے کیا کیا امپورٹنس ہے, کس طرح یہ پروجیکٹ کو جو ہے افیکٹ کرتے ہیں. فرسٹ ہم ڈسکس کریں گے پروجیکٹ سائز. پروجیکٹ سائز کہ ہمارا پروجیکٹ کتنا بڑا ہوگا, کتنا کمپلیکس ہوگا یا کتنا ہوگا, اور اس کے لحاظ سے پھر ہم اس کی ٹیم ریکوائرڈ ہوگی, اس کے لیے ریسورسز ریکوائرڈ ہوگے. تو پروجیکٹ کا سائز بھی پہلے ہمیں جاننا ضروری ہے. As the project size increases, the complexity of the problem also increases and therefore its management also become more difficult. جو جتنا بھی پروجیکٹ کا سائز زیادہ ہوگا, زیادہ کمپلیکیٹڈ ہوگا, اتنے زیادہ لوگ انوالو ہوں گے, کمپلیکسٹی زیادہ ہوگی, اس کے لیے ٹائم اس لحاظ سے ایلوکیٹ کرنا ہوگا, اس کے لحاظ سے ٹیم اس طرح ایلوکیٹ کرنی ہوگی, اتنی زیادہ ٹیم چاہیے ہوگی, اتنا اس کے لیے بجٹ ایلوکیٹ کرنا ہوگا ہر ایک لحاظ سے. تو پروجیکٹ جتنا بھی بڑا ہوگا تو کمپلیکسٹی اس میں زیادہ ہوگی. تو پروجیکٹ سائز افیکٹ کرتا ہے مینجمنٹ کو. تو اگر اس کے لیے پھر ہمیں زیادہ خیال رکھنا چاہیے تاکہ جس سائز زیادہ ہے پروجیکٹ کا, بہت بڑا پروجیکٹ کے, اس میں ملٹیپل میجر ماڈیولز ہیں, تو ہم اس کے لیے زیادہ اس کا خیال رکھیں گے کہ ہماری جو ہے ٹیم مینجمنٹ اچھی ہو, اچھے طریقے سے سارا کچھ پرفارم ہو سکے. پھر ہے ڈیلیوری ڈیڈ لائن کہ کتنے ٹائم میں یہ پروجیکٹ جو ہے بن کے مارکیٹ میں لانچ ہوگا, کتنے ٹائم میں یہ کمپلیٹ ہوگا. ڈیلیوری ڈیڈ لائن ڈائریکٹلی انفلوئنس دا ریسورسز اینڈ کوالٹی. اب ریسورسز, کتنے ریسورسز ہمیں اویلیبل ہے, ہیومن ریسورسز ہے کہ لوگ کتنے انوالو ہے اس میں کتنے لوگ امپلیمنٹیشن میں ہے, کتنے مینجمنٹ میں ہے, اور ساتھ کوالٹی بھی افیکٹ کرے گا. اگر زیادہ ٹائم ایلوکیٹ کریں گے اس کے لیے اور اسی کے لحاظ سے تو اچھی کوالٹی کی چیز بنے گی, اور اگر ہم کم ٹائم جو ہوگا تو اس میں یہ ہوگا کہ وہ ڈیڈ لائن اگر کم ٹائم ہم دیں تو اس کی کوالٹی افیکٹ ہو سکتی ہے, کیونکہ ہر ایک چیز کو چیک کرنا ہوتا ہے. ود ریئلسٹک ڈیڈ لائن چانسز آف ڈیلیوری آف دا پروڈکٹ ود ہائی کوالٹی اینڈ ریزنیبل ریسورسز انکریزز. تو جس طرح ہمارے پاس اس کا جو ہم ڈیلیوری ڈیڈ لائن جتنا پروجیکٹ کے لحاظ سے سیٹ ہو, یہ بھی نہ ہو کہ بہت زیادہ ٹائم وہ اس کے لیے اتنے, مطلب سپوز ایک کام ہے وہ 2 مہینے میں ہو رہا ہے, میں اس کو 3 مہینے کا ٹائم دیں, تو یہ بھی جو ہے ہمارے لیے پرابلمس کریٹ ہو سکتی ہے. تو پرابلمز ایسی کہ پرابلمز اس طرح کہ مطلب اگر ہم کم ٹائم وہ دیں گے یا اس طرح زیادہ ٹائم دیں گے تو کم میں تو کوالٹی افیکٹ ہوگی, زیادہ ٹائم دیں گے تو اس کے لیے زیادہ لوگ زیادہ ٹائم ایلوکیٹ ہوگا تو اس کے لیے بجٹ کی زیادہ ضرورت ہوگی, اور جتنی اپنے لحاظ سے اس کے زیادہ بجٹ ریکوائرڈ ہوگا. اس لیے اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ جتنا ہم ٹائم دے رہے ہیں آیا یہ اس کے لیے سوٹیبل ہے یا نہیں ہے. So project manager has to first determine a realistic and reasonable deadline and then monitor the project progress and ensure a timely delivery. کہ کتنے ٹائم کے لیے اس کو کتنے ٹائم میں یہ بن کے پروڈکٹ بن کے آ سکتا ہے, مارکیٹ میں لانچ ہو سکتا ہے, اور پراپر اس کی مانیٹرنگ کرتے ہیں کہ ہر ایک سٹیپ پہ کہ کیا کیا گائیڈنس چاہیے ہوتی ہے, ان کو پوری پراپر گائیڈنس کرتے ہیں. پھر ہے بجٹ اینڈ کاسٹ. پروجیکٹ مینیجر از رسپانسبل فار انشورنگ دا ڈیلیوری آف دا پروجیکٹ ود ان ایلوکیٹڈ بجٹ اینڈ شیڈیول. اب بجٹ اس کے لیے ایلوکیٹ ہوگا, زیادہ کمپلیکس اور کمپلیکیٹڈ پروجیکٹ ہوگا تو زیادہ لوگ انوالو ہوں گے, بڑا پروجیکٹ ہے تو زیادہ انوالو ہوں گے تو بجٹ بھی زیادہ ایلوکیٹ ہوگا. کم کمپلیکس ہے, کمپلیکسٹی زیادہ ہے, اتنی زیادہ نہیں ہے, اس میں پرابلمس مطلب ہر ایک طریقے سے اس میں کم لوگ انوالو ہوں گے. پھر اگر اس میں زیادہ کمپلیکسٹی پروجیکٹ میں نہیں ہے تو اس کی شیڈیولنگ اس کے پراپر وے سے ہر ایک کہ کون سا کام کس ٹائم پہ پرفارم ہونا ہے, تو جس طرح یہ پراپر جو سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کے سٹیپس ہیں تو اس کے لحاظ سے اگر بگ پروجیکٹ زیادہ اس کے لیے بجٹ ایلوکیٹ کرنا اور اس کے لیے پراپر اس کی شیڈیولنگ اس کا
جو ہے ہر لحاظ سے اس کو ٹائم ایلوکیٹ کرنا، اور لوگوں ہیومن ریسورسز اور ریسورسز ہے، سافٹ ویئر یا ہارڈ ویئر ریسورسز ہے، اس کو ایلوکیٹ کرنا، یہ سارا کچھ جو ہے اس پہ کتنا کاسٹ آتا ہے، تو اس کے لحاظ سے جتنے بھی سافٹ ویئر چاہیے یا ہارڈ ویئر چاہیے اس کے لحاظ سے ان کو سارا ریسورسز اویلیبل کرنا بھی پروجیکٹ مینیجر کا کام ہے. گڈ ایسٹیمیٹ آف دا بجٹ اینڈ کاسٹ اینڈ شیڈیول از اسینشیل فار سکسیزفل پروجیکٹ. اب یہ بھی ضروری ہے کہ اس کا جو پہلے سے ہم اسٹیمیٹ لگائیں گے اتنا ہو کہ ہم اس کا ایکسٹرا زیادہ اسٹیمیٹ نہ لگائیں، اتنا ہو کہ اس میں وہ کام کمپلیٹ ہو سکے. کاسٹ بھی اتنا ہو، اتنا ہم پراپرلی پہلے سے اسٹیمیٹ لگائیں کہ کاسٹ جتنا اس کے لیے چاہیے اس سے زیادہ ہم اس کے اسٹیمیٹ نہ لگائیں، زیادہ اس پہ ہم ایکسپینس نہ کریں، بجٹ اس کے لیے زیادہ ایلوکیٹ نہ کریں، کیونکہ اگر زیادہ بجٹ ایلوکیٹ ہوگا تو وہ چیز زیادہ مہنگی ہو جائے گی. تو وہ اس کے کیونکہ مارکیٹ میں تو ایک چیز اگر اس سے اچھی کوالٹی کی چیز اویلیبل ہے اور کم پرائز میں ہے تو ڈیفینیٹلی ہمارا جو پروجیکٹ ہے اگر ہم نے اس پہ زیادہ کاسٹ لگایا ہے تو وہ مارکیٹ میں ہمارے لیے مطلب وہ مارکیٹ میں فیل ہو سکتا ہے. اٹ از دیئر فور امپیریٹیو دیٹ دا پروجیکٹ مینیجر انڈرسٹینڈ اینڈ لرن اینڈ ٹیکنیکس اینڈ پرنسپلز نیڈیڈ ٹو بی ڈیولپ دیز ایسٹیمیٹس. ان کو پہلے سے ہی اندازہ جو کس طرح اس کا بجٹ ایلوکیٹ کرنا ہے، ان کو یہ ساری چیزیں پہلے سے انڈرسٹینڈ کرنا، ان کو یہ سارا پتہ ہونا چاہیے کس طرح ہم اس کا بجٹ ایلوکیٹ کریں گے کسی پروجیکٹ کے لیے. اب نیکسٹ ہے اپلیکیشن ڈومین. اپلیکیشن ڈومین آلسو پلے ویری این امپورٹنٹ رول ان دا سکسیس آف دا پروجیکٹ. یہاں پہ جو ہے اپلیکیشن ڈومین کا بھی مطلب اس لحاظ سے کافی افیکٹ پڑتا ہے کسی پروجیکٹ کے سکسیزفل ہونے میں، سکسیس میں. دا چانسز آف دا سکسیس آف دا پروجیکٹ ان ویل نون اپلیکیشن ڈومین وڈ بی مچ بیٹر دین اے پروجیکٹ ان اے ریلیٹیولی ان نون ڈومین. اب جس پہ ہم کام کریں، سپوز اینڈرائڈ ایپ ہے تو اس کے لیے اینڈرائڈ ڈیولپر چاہیے ہوگا. ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کام کیا کر رہے ہیں، اس کے لحاظ سے ہمیں کون سا اپلیکیشن ہم نے کون سی چیز یوز کرنی ہے. اگر ویب اپلیکیشن اس کے لحاظ سے اپنے ٹولز چاہیے ہوں گے، اپنے ڈفرینٹ کمپائلرز چاہیے ہوں گی، یا اگر ہمیں ڈیسک ٹاپ اپلیکیشن ہے جو بھی ہے، ہر ایک کے لحاظ سے ہمیں اس کے کرسپونڈنگ کمپائلر یا اپلیکیشنز چاہیے ہوں گی، کرسپونڈنگ سافٹ ویئرس چاہیے ہوں گے. دا پروجیکٹ مینیجر دس نیڈس ٹو امپلیمنٹ میئرز ٹو ہینڈل انایکسپیکٹڈ پرابلم دیٹ میں رائز ڈیورنگ دا پروجیکٹ لائف سائیکل. تو یہ ساری چیزوں کو بھی ہینڈل کرنا ہی پروجیکٹ مینیجر کا کام ہوتا ہے، کیونکہ سارا کچھ جو مینیج کرنا ہے، کیونکہ ڈیولپر کا کام ہے کوئی ڈیولپمنٹ اس کی ڈیولپمنٹ کرنا، کوڈنگ کرنا، ڈیزائنر کا کام ہے اس کے فرنٹ اینڈ پہ ڈیزائننگ کرنا، مگر یہ ساری مینجمنٹ کا کام جو ہے یہ پروجیکٹ مینیجر کا ہوتا ہے کہ اس کو مینیج کیسے کریں گے، ہر چیز ریسورسز کو ہم اویلیبل ریسورسز کو ہم یوز کیسے کریں گے، کس طرح یہ ریسورسز یوز ہوں گے، کس طرح ہمیں وہ ریسورسز اویلیبل ہوں گے ملٹیپل جو ہے پروگرامرز کو یا جتنے بھی ہیں ان کو کیسے ہم ریسورسز اویلیبل کریں گے. سسٹم کانسٹرینٹس. System constraints, the non-functional requirement or system constraints specify the condition and the restriction imposed on the system. ملٹیپل جو ہے کانسٹینٹس اپلائی کرنا، ڈفرینٹ ریسٹرکشنز اپلائی کرنا کہ ہر ایک جو ہے ماڈیول اپنا کام کرے گا، ہر ایک کے لحاظ سے جو ماڈیول جس کام کے لیے بنا ہے وہ اپنا ایکشن پرفارم کرے گا. کوئی بھی جس طرح اگر کوئی کہیں پہ کہیں سے انٹری ہو رہی ہے کسی امپلائی کی، تو انٹری کہاں سے ہو رہی ہے یا کسی کا ریکارڈ شو ہو رہا ہے وہ کس طرح شو ہو رہا ہے، تو ہر ایک لحاظ سے اس پہ ریسٹرکشن لگانا کہ جس مقصد کے لیے جو ماڈیول بنا ہے وہی ماڈیول وہ کام کرے گا. جس طرح اگر آپ دیکھیں ایک پروگرام ہے، ہم کوئی پروگرام امپلیمنٹ کر رہے ہیں، اس پروگرام میں ہمارے پاس سپوز آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرام ہے کوئی، تو اس میں 3 فنکشنز ہیں. سپوز ہم کوئی اس میں کوئی فیکٹوریل اس کو کیلکولیٹ کر رہے ہیں، تو اس کے لیے اگر ہم 3 فنکشنز لیں، ایک فنکشن میں ہم ان پٹ لیں گے کہ ہم نے فیکٹوریل کس چیز کا کس نمبر کا بنا وہ کرنا ہے، پھر اس کے لیے اگلا جو فنکشن ہے اس میں ہم فیکٹوریل کیلکولیٹ کریں گے، تھرڈ میں ڈسپلے کریں گے. تو یہ تینوں فنکشنز جو ہیں وہ الگ الگ ایکشن پرفارم کر رہے ہیں. مطلب ایک جو ہے جو ان پٹ لے رہا ہے اس کا کام ہے ان پٹ لینا، وہ کیلکولیشن نہیں کرے گا،
اور جو کیلکولیشن کر رہا ہے وہ ان پٹ نہیں لے گا، اور جو آؤٹ پٹ شو کر رہا ہے وہ ان پٹ نہیں لے گا، نہ وہ کیلکولیشن کرے گا. تو ہر ایک فنکشن اپنا اسپیسیفک کام پرفارم کر رہا ہے. تو اس طرح سسٹم جو بھی ہم بنائیں گے جس میں جتنے بھی ہے اس پہ اپنی ریسٹرکشنز لگے گی کہ کس ماڈیول نے کون سا کام پرفارم کرنا ہے. A system that fulfills all its functional requirements but does not satisfy the non-functional requirement would be rejected by the user. تو اس طرح نان فنکشنل ریکوائرمنٹس کی بہت زیادہ نیڈ ہے کہ اس پہ سسٹم کانسٹرینٹس ڈیفائن ہوں گے. نان فنکشنل ریکوائرمنٹس میں ہم سسٹم کانسٹرینٹس ڈیفائن کرتے ہیں، سسٹم پہ ریسٹرکشن لگاتے ہیں کہ کون سا کام کس ماڈیول نے کرنا ہے، کس طرح، جس طرح میں نے ابھی اس پروگرام کی اگزامپل دی. نیکسٹ ہے ٹیکنالوجی ٹو بی امپلیمنٹڈ. ٹیکنالوجی آلسو پلے اے ویری امپورٹنٹ significant role in the success. So the project manager should be careful in choosing the implementation technology and must take proper safeguard measures. اب ہم جو ہے کیا چیز امپلیمنٹ ہو رہی ہے، کون سا کام ہم بنا رہے ہیں، یا کس طرح کا اپلیکیشن ہے، کس چیز پہ کام ہو رہا ہے، آئے کوئی ڈرائیور امپلیمنٹ ہو رہا ہے، یا اس میں کوئی ایسا کوئی اور سافٹ ویئر ہے، یا اپلیکیشن کوئی بھی اس طرح کا سافٹ ویئر ہے، یا کوئی ویب اپلیکیشن ہے، اینڈرائڈ اپلیکیشن ہے، ڈیسک ٹاپ اپلیکیشن ہے، کوئی گیم ہے، جو بھی ہے. تو یہ جو چیز امپلیمنٹ ہو رہی ہے اس کے بارے میں پراپر گائیڈنس جو ہے، پراپر آئیڈیا ہو پروجیکٹ مینیجر کو، تاکہ وہ اس کے لحاظ سے اس ٹیم کو، جو ڈیولپمنٹ ٹیم ہے، اس کو پراپرلی وہ گائیڈ کر سکیں کہ وہ ہم بنا کیا رہے ہیں، اس کے لحاظ سے پراپر ریسورسز اویلیبل اس کو کر سکے جو ایکچوئل جو امپلیمنٹ کر رہے ہیں جو پروگرامرز ہیں. پھر نیکسٹ ہے یوزر ریکوائرمنٹ. A system has to satisfy its user requirements. Failing to do so would render the system unusable. اب یہ ہے کہ جو ہم پروجیکٹ بنا رہے ہیں جس کے لیے بن رہا ہے، تو اس کی ریکوائرمنٹس کے مطابق وہ جو یوزرز ہیں اس کے ریکوائرمنٹ کو فلی وہ سیٹسفائی کر سکیں. اگر اس میں وہ ساری جو ہے فنکشنلٹیز نہیں ہے جو یوزرز کو چاہیے، تو اس طرح اس کیس میں بھی ہمارا پروجیکٹ جو ہے وہ فیلئر کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. کیونکہ اگر یوزر اس ریکوائرمنٹ سے سیٹسفائیڈ نہیں ہے تو اس کے لیے پھر اس کو یوز کرنا، جس طرح اگر کوئی ایسا سافٹ ویئر ہے جس کو ہر ایک ملٹیپل لوگ یوز کر رہے ہیں، جس میں لیمن بھی ہے اور ایکسپرٹس بھی ہیں، تو اس کو ایسا بنانا چاہیے کہ اس کو کوئی بھی یوز کر سکے. اگر ایسا پروجیکٹ ہے جو کوئی کمپیوٹر ایکسپرٹ یوز کر رہے ہیں تو اس کے لیے اتنی پھر اگر وہ تھوڑا کمپلیکیٹڈ بھی ہے تو اس کو یوز کر سکیں گے، مگر اس کے لیے بھی پراپر ٹریننگز چاہیے ہوتی ہیں کسی بھی سافٹ ویئر کو چلانے کے لیے. اس کا جس طرح وہ بن رہا ہے تو اس کے یوزج کے لیے بھی پراپر ٹریننگ ہوتی ہے. مگر جو بن رہا ہے، جو کام ہو رہا ہے، وہ اس میں جو پروجیکٹ بنا ہے وہ پراپرلی اس یوزرز کی ریکوائرمنٹ کے مطابق ہو جس کے لیے وہ بنا ہے، تاکہ اس کو اپنے لحاظ سے وہ یوز کر سکیں. پھر ہے اویلیبل ریسورسز. اے پروجیکٹ ہیز ٹو بی ڈیولپڈ یوزنگ دا اویلیبل ریسورسز who know the domain as well as technologies. اب جو پروجیکٹ بن رہا ہے اس میں جو ہے کیا کیا ہمیں ریسورسز اویلیبل ہیں، اب اسی کے مطابق ہم نے اپنا کام کرنا ہے. وہ ریسورسز ہمارے پاس ہارڈ ویئر ریسورسز بھی ہو سکتے ہیں، سافٹ ویئر ریسورسز بھی ہو سکتے ہیں، اور جتنے بھی ہمارے پاس پروگرامرز ہیں تو وہ اس میں اس کے جو ہے لحاظ سے مطلب ہیومن ریسورسز بھی ہمارے پاس ہو سکتے ہیں کہ اس کو کس طرح ہمارے پاس اگر وہ ویب ڈیولپر ہے تو ویب ڈیولپمنٹ کا کام وہ کر سکتے ہیں، اینڈرائڈ ڈیولپر ہے تو وہ اس کا کام کر سکتے ہیں. تو ہم نے جو ہمیں ریسورسز اویلیبل ہے ہم اس کے لحاظ سے اپنا کام کریں گے. ایسا نہیں ہوگا کہ جو چیز ہمارے پاس اویلیبل ہے ہی نہیں. سپوز ہمارے پاس اینڈرائڈ ڈیولپر نہیں ہے اور ہم کوئی اینڈرائڈ کا پروجیکٹ اٹھا لیں تو اس کے لیے پھر وہ یا اس کے لیے اگر ہمیں کوئی ایسا سافٹ ویئر ہمارے پاس اویلیبل نہیں ہے تو ہم اس پروجیکٹ کو اٹھائیں گے ہی نہیں، کیونکہ اس کے لیے ہمارے جو ریکوائرمنٹس ہے وہ پوری نہیں ہو رہی، وہ ریسورسز ہمارے پاس اویلیبل ہے ہی نہیں، تو ہم اس کام کو نہیں کریں گے. تو اسی ریسورسز جو ہمارے پاس اویلیبل اس کو یوز کر کے ہم اپنا کام کریں گے. دا پروجیکٹ مینیجر ہیز ٹو انشور دیٹ دا ریکوائرڈ نمبر آف ریسورسز ود دا اپروپریٹ اسکل سیٹ از اویلیبل ٹو دا پروجیکٹ.
کہ ہمارے پاس جتنا بھی جتنے بھی ایکسپرٹ، جس طرح میں نے ڈسکس کیا کہ ہمارے پاس جو ایکسپرٹس ہوں گے، جتنے بھی یا پروگرامرز ہوں گے، تو اس کے لحاظ سے ہم نے پروجیکٹ اٹھانا ہے. سپوز ایک سافٹ ویئر ہاؤس ہے، ان کے پاس سارے اینڈرائڈ ڈیولپر ہیں اور وہ ویب پہ کام نہیں کر سکتے، تو وہ وہی پھر صرف اینڈرائڈ کے پروجیکٹس اٹھائیں گے. یا اگر کوئی ایسا ہے جس میں صرف سارے ویب ڈیولپرز ہیں، اگزامپل دے رہی ہوں کہ اگر ویب ڈیولپرز ہے تو وہ اینڈرائڈ کا نہیں اٹھائیں گے اگر اس میں کوئی اینڈرائڈ ڈیولپر نہیں ہے. تو اسی اسکلس کے مطابق جس طرح وہ لوگ اس کے ساتھ اویلیبل ہے، تو اس کے لحاظ سے ان کو وہ پروجیکٹ اٹھانا چاہیے تاکہ اسی جتنے بھی اویلیبل ریسورسز ہیں اس کو پراپرلی یوٹیلائز کر سکیں.